مفتی منیب الرحمان صاحب توبہ ورجو کریں، یہ مفتی سید مشاہد حسین کی طرف سے ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ صلح کلی والے بن گئے ہیں اور شیعوں کی تعریفیں کرتے ہیں، دیوبندیوں کی تعریفیں کرتے ہیں، اور دیوبندی کی مسجد بنا کے دی ان کو، اس میں چندہ دیا، اور ان کے والد بھی دیوبندی تھے۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کی، تقریباً 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے۔ پچھلے مہینے مفتی منیب الرحمان صاحب فیصل آباد آئے ہوئے تھے، تو اسی طرح کا ایک ان سے سوال ہوا کہ صلح کلی، تو انہوں نے فرمایا کہ یعنی ان کو تو نہیں کہا گیا تھا، ویسے کسی نے صلح کلی کی بات کی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں آپ کو سب کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے اور رکھنا پڑے گا۔ انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا دیکھیں جی مبارک ثانی کیس ہے، اس میں سارے مل کے آگے آئے تو وہ واپس ہوا، اور آخری فیصلہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا اور کہتے ہیں کہ مجھے بھیجا ڈرافٹ کہ اس بارے میں آپ سب راضی ہیں، کہتے میں نے وہ پڑھا اور اس میں مزید اضافہ کیا، اور وہ میں نے فیصلہ سب کو پہلے بھیجا، دیوبند، اہل حدیث، شیعہ، سب کو بھیجا، سب کے نیچے سگنیچر کروائے، اور پھر ہم نے اس کو بھیجا کہ اس کا اثر پڑتا ہے کہ سارے لوگ اس بات پہ متفق ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ کو سب کو مل کے چلنا پڑے گا۔ ختم نبوت کا جو قانون بنا ہے، قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور جتنی چیزیں ہوئیں ساروں نے مل کے کیا، تو آپ کو سب کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا۔ خاص طور پر مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے لوگ جو لیڈ کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں سر عام کہنا پڑے گا کہ جناب یہ بھی کافر ہیں، یہ بھی کافر ہیں، یہ گستاخ ہیں، کتابوں میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں، لیکن اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ سب کو ملتے ہیں، اور میڈیا آ کے ان سے پوچھتا ہے اور سوالات کرتا ہے، تو یہ پھر ریاست کے پاس جاتے ہیں، وہاں آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور مشورہ کر کے پھر آگے بات کو بڑھاتے ہیں، پھر ریاست مانتی ہے۔ اگر میں اس کو گستاخ کہوں وہ مجھے مشرک کہے، میں اسے بدعتی کہوں وہ مجھے کچھ اور کہے، تو ہم تو الگ الگ ہو گئے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو حکومت رگڑا دے گی۔ حکومت نے چاہا تھا کہ مدارس کو بالکل ختم کیا جائے، ان کی رجسٹریشن کرائی جائے، ہم کچھ پیسہ نہ دیں، حکومت پیسہ کچھ نہ دے، کام سارا مدارس والے کریں اور ہر چیز ان کے انڈر ہو۔ تو تمام مدارس نے کہا ایسا نہیں ہوگا، چاہے وہ وفاق المدارس دیوبند والے تھے، تنظیم المدارس اہل سنت تھی، مفتی منیب الرحمان صاحب تھے، اسی طرح شیعہ تھے، سب نے مل کے کام کیا۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سب کے ساتھ ملنا پڑتا ہے، آنا جانا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، ان کو آپ صلح کلی کا تانا نہیں لگائیں گے۔ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں آپ، انہوں نے بھی متحدہ مجلس عمل بنائی، اس میں سارے لوگ شامل تھے، لوگ آتے تھے، شیعہ تھے، سنی تھے، دیوبندی تھے، سارے ملتے تھے۔ پھر آپ متحدہ مجلس عمل کے صدر بھی بنے، اور کس طرح ٹف ٹائم دیا مشرف کو، اور بہت سارے مسائل انہوں نے، دینی مسائل جو حل کرائے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو تمام مسالک سے ملنا پڑتا ہے، سب علماء سے ملنا پڑتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو ان کی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ مثلا یہاں مفتی مشاہد حسین صاحب نے ایک اعتراض یہ کیا کہ سید منور حسین جو جماعت اسلامی کے تھے فوت ہوئے، تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے ان کی تعریف کی۔ کیا تعریف کی؟ کہ وہ سادے آدمی تھے، اپنی تنظیم کے ساتھ مخلص تھے۔ ظاہر ہے میڈیا جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے تو یہ نہیں کہنا کہ ان کی یہ عبارات تھی، یہ مشرک ہیں، یہ گستاخ ہیں۔ دیکھیں آپ کو دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ احتیاط برتتے ہیں، اور جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں کہ جناب علی سید منور حسین جو ہے وہ بالکل سادے تھے اور اپنی تنظیم کے ساتھ مخلص تھے، انہوں نے بڑا کام کیا جماعت اسلامی کا۔ اس طرح کی تعریف کرنے سے جناب کہتے ہیں آپ صلح کلی والے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا ہے کہ گستاخوں کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اور مفتی صاحب جناب سید مشاہد حسین صاحب چڑھ دوڑے کہ جناب علی نے مسجد بھی بنائی، یہ بھی انہوں نے دکھایا کہ مسجد میں مفتی منیب الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا خصوصی خطاب ہے، دیوبندیوں کی مسجد ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ مفتی صاحب اپنے گاؤں گئے اور وہاں ان کو دعوت ملی، ظاہر وہاں گاؤں ہے، آپ سب کو آپ نے آنا ہے جانا ہے، تو ان کی مسجد میں آپ چلے گئے گاؤں میں، اور وہاں مسجد کا افتتاح ہوا، آپ گئے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور سب کی خواہش ہوتی ہے کہ یار مل جل کے رہیں، تو جب آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مل جل کے رہیں، امن ہو، سکون ہو، تو بعض اوقات آپ کو جانا پڑتا ہے۔ اس پر آپ کو فتوے نہیں لگانے چاہیے،
اور مفتی صاحب نے ایک ویڈیو دکھائی، اس میں جو ایک ان کے کوئی کزن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے اس میں چندہ بھی دیا ہے. ٹھیک ہے، اب کہاں تک ان کی بات سچی یا کہاں تک جھوٹی. اگر ہم سچ بھی مان لیں، دیکھیں آپ کا گاؤں ہے، آپ رہتے ہیں، آپ کے کزن ہیں، آپ کے وہ ظاہر وہ کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کسی طرح بھی ہے، اگر 4-8 بندے آپ کے پاس آ جائیں کہ مفتی صاحب آپ کراچی سے آئے ہیں، ذرا آپ دے دیں، اگر آپ اس میں سے 2000-4000 دے دیں گے تو ظاہر ایک رکھنا ہوتا ہے حساب کتاب. تو مفتی صاحب اتنے لینڈ تو ہے نہیں، امیر ترین تو ایسے ہے نہیں کہ انہوں نے ان کو کوئی 2-4 کروڑ دے کے مسجد بنا لی، ایسا تو ہے نہیں. اگر انہوں نے 2-4 ہزار دیے بھی ہوں گے تو وہ لوگوں کا منہ رکھنے کے لیے. اور جب دیکھیں، جب آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں، سب کو ملا کے آپ چلاتے ہیں، آپ فتویٰ دیتے ہیں، سب کے سائن کراتے ہیں، تو بھرم رکھنے کے لیے یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ آپ کو بلائیں تو آپ کو جانا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنے فتوے پر سائن تو کروا لیں، کل آپ کو بلائے جب آپ جائیں نا تو آگے پھر آپ کو کام نہیں پڑے گا. اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو مل جل کر کرنی پڑتی ہیں، ادروائز آپ کو ریاست تو ختم کر دے. ہم آپس میں بات کرتے ہیں دوست کہ اہل سنت میں ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب، اب یہ بوڑھے ہو گئے، اگر یہ چلے جائیں تو پیچھے ان کی جگہ لینے والا کون ہے؟ دیکھیں، فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ ان کی جگہ لینے والا کون ہے. تو بجائے ہم ان کو صلح کلی والا کہیں، بجائے ہم ان کو باتیں سنائیں، اس عمر میں ان کو باتیں سنائیں یہ چیزیں کہ ان کے والد صاحب دیوبندی تھے، واللہ علم، مطلب ان چیزوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ واللہ علم دیوبندی تھے، کوئی بھی تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، چلے گئے. مفتی صاحب تو سنیے نا. تو جناب علی شیعہ ذاکر کا انہوں نے ایک کلپ دکھایا کہ وہ صحابہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتا ہے، پھر وہ مفتی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ہے. بھئی ان کا فعل ان کے ساتھ ہے، لیکن اس لیول پہ سب کو مل کے جانا پڑتا ہے. ایک شیعہ کے بارے میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے تعریفی کلمات کہے کہ ہمارا جب ہم جاتے ہیں مجالس ہوتی ہیں یعنی کہ مدارس سے متعلق تو ان کا رویہ اچھا ہوتا ہے. اس طرح انہوں نے تعریف کی. تو آپ کو اوورآل بات اس طرح کرنی پڑتی ہے کہ ہاں جناب یہ اچھا کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں. اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر کسی شیعہ ذاکر نے گستاخی کی تو وہ اب اپنی قبر میں جائے گا، لیکن جب وہ آپ کے پاس ملنے آئے گا، ظاہر ہے آپ اس کو باہر تو نہیں بھیج سکتے. آپ کا ایک لیول ہے، آپ اہل سنت کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو بہت ساری چیزیں اس طرح کرنی پڑتی ہے. اور ایک اور بھی الزام لگایا کہ حسین الدین شاہ صاحب کے مدرسے میں گئے، وہ سارے رافضی ہیں، ان سے جا کے ملے. بھائی مفتی صاحب جو ہیں کوشش کرتے ہیں کہ سب کو ملایا جائے، ان کی اصلاح کی جائے تاکہ آپس میں ملیں، اختلافات دور ہوں. اگر کوئی بندہ اختلافات دور کرنے والا ہی نہ ہو تو لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے. تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جھگڑے ہوں، لڑائی ہوں؟ ان کا اپنا عقیدہ، ہمارا اپنا عقیدہ، لیکن ان چیزوں پر آگے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، ان سے یہ لوگ بچاتے ہیں. عوام کو بٹھاتے ہیں کہ جناب علی ٹھیک ہے، ان کا عقیدہ وہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، آپ نے یہ کام کرنے ہیں. اس طرح کے لوگ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان پر اس طرح کا فتویٰ دینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. اور آخر میں مفتی مشاہد صاحب نے کچھ سخت باتیں کی کہ ان کو تحائف ملتے ہیں، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر مسلک میں ان کی تعریف ہو، ساری چیزیں کی. دیکھیں، اگر تحائف لینے والی بات ہے نا، تو اگر تحائف لینے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کو، وہ تو پیروں سے ملتے ہیں سب سے زیادہ، ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے. اب دیوبندیوں نے، شیعوں نے کیا دینا، کتنا دینا ہے مفتی صاحب کو تحائف دینے ہیں؟ تحائف تو ملتے ہیں پیروں سے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے پیروں کو، ان کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہر محفل میں کہتے ہیں جناب علی آپ اہل سنت کی نمائندگی کریں، آپ مدارس کو دیں، آپ پیروں کو رہنے دیں، آپ جو پیر کام کر رہے ہیں ان کو آپ سپورٹ کریں. پچھلے سال، ہر سال فیصل آباد آتے ہیں، جب آتے ہیں ہمیں بلایا جاتا ہے، خاص میٹنگ ہوتی ہے. پچھلے سال آئے، انہوں نے کہا دیکھیں جناب پیروں کو لوگ پیسے دیتے ہیں، یہ بھی لوگ دیکھیں کہ ریٹرن میں آپ کو کیا ملتا ہے. یعنی آپ کسی پیر کو دیتے ہیں، کیا وہ دین کی خدمت کرتا ہے یا اپنی کوٹھی بناتا ہے؟ اگر وہ دین کو کچھ نہیں دیتا، آپ کے مسئلہ کو کچھ نہیں دیتا، تو آپ کے پیسے کا کیا فائدہ؟ اور مثال دی انہوں نے کہا جو بھی تاجر ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں میں پیسہ لگا رہا ہوں تو مجھے ریٹرن میں کیا ملے گا، مجھے اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو آپ لوگ ایسے لوگوں کی، ایسے علماء کی خدمت کریں، مدارس کی خدمت کریں جس میں آپ کو ریٹرن میں ملے. حفاظ نکل رہے ہیں، عالم نکل رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو علماء کام کر رہے ہیں، تو آپ ایسوں کی خدمت کریں کہ واپسی میں آپ کو مل رہا ہے، دین کو مل رہا ہے، مسلک کو مل رہا ہے. تو وہ تو یہ باتیں کر رہے ہیں.
مجھے آپ بتائیں کتنا سخت انہوں نے رویہ رکھا ہوا ہے یہ نعت خوانوں کے خلاف. کتنی محفلیں ہوتی تھی نعت خوانی کی اور کتنا پیسہ جاتا تھا. مفتی صاحب نے کتنی کوشش کی, کافی کم ہوا. تو مفتی صاحب یہ بہت بڑا ایک جہاد کر رہے ہیں اہل سنت میں رہ کے پیروں کے خلاف اور نعت خوانوں کے خلاف کہ بھئی آپ نعت پڑھیں, سکون سے پڑھیں, لیکن ساری رات نعتیں ہیں. مفتی صاحب نے کوشش کی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ایسی نمائندہ آپ لوگ ہوں, ایسے علماء یہاں بھی آتے ہیں, علماء کو درس دیتے ہیں کہ جناب عالی آپ حق سچ بات کریں, آپ قرآن و حدیث سے بات کریں, پیروں کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کی بات نہ کریں. تو چندے لینے ہوتے, تحائف لینے ہوتے تو پیروں سے لیتے ہیں, وہ تو ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ حکومت وقت سے کس طرح نمٹنا ہے, آپ نے ریاست سے کس طرح نمٹنا ہے, سب کو مل کے چلنا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے نہیں ہم نے کسی سے نہیں ملنا, تو اگلے دن حکومت نے آپ کی پہلے مدرسے بند کر دینے ہیں, پھر آپ کی مساجد بند کر دینی, کیونکہ شیعہ ادھر ہے, سنی ادھر ہے, وہابی ادھر ہے, دیوبندی ادھر ہے, چاروں الگ الگ ہو گئے. تو حکومت کو تو ہاتھ ڈالنا بڑا آسان ہو جائے گا, لیکن جب یہ چار ملتے ہیں کسی مسئلے پر تو حکومت پریشان ہو جاتی ہے. تو اس طرح ان سے کوئی تحفے تحائف لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو, نہ ان کو نمود و نمائش کی ضرورت ہے. یا بالکل سادے کپڑوں سے آتے ہیں, کچھ بھی نہیں پہنا ہوتا ہے, سادے کپڑے پہنے ہوتے, وہی ٹوپی ہوتی ہے. تو اگر تحفے تحائف پیسے لینے ہوتے تو آپ ضرور پیروں کی آپ کرتے, تعریفیں کرتے, اس طرح چیزیں کرتے. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں مفتی صاحب, مفتی مشاہد حسین صاحب سے کہ ایسی بات مناسب نہیں ہے. آپ مفتی صاحب جو ہمارے سرپرست ہیں, ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے. اور پھر بعد میں ہم لوگ پچھتاتے ہیں کہ جناب عالی بہت بڑے ہمارے علمی بندے تھے, تو دنیا میں ہم ان کی قدر نہیں کرتی, مرنے کے بعد ہم اکثر جو ہے وہ قدر کرتے ہیں. تو ہم دنیا میں ان کی قدر کریں, اور جو علماء کو وہ نصیحت کرتے ہیں, عوام کو نصیحت کرتے ہیں, سیدھے راستے پر چلاتے ہیں. اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے, اور کوشش کرتے ہیں کہ ان علماء کی خدمت ہو, ان مدارس کی خدمت ہو. عوام اہل سنت کو کہتے ہیں کہ تم مدارس کی خدمت کرو, علماء کی خدمت کرو, یہ ان کی بڑی کاوش ہے. تو یہاں میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ اگر آپ ہمارے کام سے دیکھتے ہیں ہم بھی کام کر رہے ہیں, تو ہم جہاں میں یہاں خطاب کرتا ہوں, جہاں میری امامت ہے, اس مسجد میں ہم نے سولر لگانے ہیں, سولر پینلز, جس کا تخمینہ تقریباً 10 لاکھ روپے ہے. آپ دوست بھی اس میں شامل ہوں اور یہ ویڈیو دیکھیں, اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. اللہ کریم فرماتا ہے ایمان والے ہی مساجد تعمیر کرتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مقامات مساجد ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من بنا للہ مسجدہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ, جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ کریم اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو یہ اللہ کا گھر ہے, جامع مسجد نور فیصل آباد میں. ہم نے اس میں سولر سسٹم لگانا ہے, پلیٹس لگانی ہے سولر, اس کا تخمینہ تقریباً 10 لاکھ روپے ہے. تو آپ حضرات اس میں شامل ہو. ہمارے جو اس کے سرپرست ہیں شکاگو امریکہ سے محمد رحمت نواز صاحب, انہوں نے 1 لاکھ روپیہ اس میں جمع کرا ہے. آپ دوست بھی اس میں شامل ہوں, اور یہ ہمارے نمبرز ہیں, اور یہ اکاؤنٹ نمبر ہے, یہ میرا نمبر ہے یہاں کا, اور باہر کے حضرات ہمارے بھائی محمد رحمت نواز صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں, یہ ان کا نمبر ہے. اور اس پروجیکٹ میں وہ ہمارے سرپرست ہیں. اللہ کریم آپ کو دونوں جہاں میں خوش نصیب فرمائے. یہ اوپر والا حصہ جہاں ہم نے پلیٹس لگانی ہیں, اور یہ اللہ کا گھر ہے, ہم سب نے مل کے اس گھر کو روشن کرنا ہے, اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ماتل انسان, جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, 3 چیزیں جو ہے وہ باقی رہتی ہیں. صدقہ جاریہ, یہ صدقہ جاریہ ہے. دوسرا علم نافع, اور تیسرا نیک اولاد جب دعا کرتی ہے. تو ہم نے اس صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالنا جتنا بھی ہو سکے. باہر کے حضرات جو ہمارے بھائی ہیں وہ نواز صاحب سے رابطہ کریں, تو کوئی یہ 10 لاکھ روپے زیادہ نہیں ہے, تھوڑا تھوڑا کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو خوش نصیب فرمائے, اور اس نیک کام میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.